سنو حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الامین. لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الدمی. لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الروحی. لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی النفسی. لوگوں سنو علی محمد کی جان ہے. الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. لوگ جدا جدا شجرہ سے حسب سے نسب سے میں اور علی شجرہ بھی ہے حسب بھی ہے نسب بھی ہے قبیلہ بھی ہے دادا بھی ہے نانا بھی ہے خون بھی ہے گوشت بھی ہے روح بھی ہے جان بھی ہے نور بھی ہے. مولوی تو ڈھونڈتا مر جائے گا قبروں میں چلا جائے گا. تجھے رسالت کے علاوہ نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں. وہ سبحان اللہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے. بولو اب اللہ ایسا پاک ہے, اللہ جیسا کوئی پاک نہیں. اب اللہ نے جب اپنے نور سے 14 کو بنایا تو 14 جیسا پاک کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک روایت ہے کہ اللہ نے ان کو بنا کے, جس کو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں, امام نیشابوری, انہوں نے شرف المصطفیٰ میں الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ ایک پہ حضور کا اور ایک پہ حضور بھی ہونا اکیلا, یہ روایت بھی ہو یار حضور کی اکیلی بھی روایت ہو تو یہ 14 کا بھی پتہ کر لیتے. حضور مت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی. آقا رضی لوگوں سنو علی مجھ سے میں علی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی وانت منی وانا منک. اے علی تو محمد سے میں محمد مجھ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین منی وانا منہما. حسن اور حسین مجھ سے میں حسن حسین سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ محمد کا ٹکڑا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. لا مولوی تیری مان لینا, اگر اکیلے نبی کی بھی روایت ہو تو نبی ہے کل, یہ تیرا محمد کے جز نہیں سمجھے. میں سمجھا دیتا ہوں. یاد قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 اور 14 قرآن سے کیا ہے نا 114. آپ فرض کریں کسی بندے کے پاس سورہ کوثر ہو, یہ قرآن کا جز ہے. کسی کے پاس سورہ انفال ہو, کسی کے پاس سورہ احزاب ہو, سورہ یاسین ہو, سورہ رحمان ہو, سورہ بقرہ ہو, سورہ ناس ہو, سورہ فلق ہو, اخلاص ہو, سورہ فیل ہو. ہر ایک کے پاس ایک الگ الگ قرآن کا جز ہو. لیکن یہ قرآن کے الگ الگ جز بھی ہیں, لیکن قرآن کی الگ الگ صفات بھی ہیں. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ سورہ کوثر پڑھیں. جو سورہ کوثر میں قرآن کا رنگ ہے, سورہ ناس میں نہیں. جو سورہ یاسین میں ہے رحمان میں نہیں. جو سورہ بقرہ میں ہے آل عمران میں نہیں. بولو یار, الگ الگ قرآن کی الگ الگ صفات ایٹریبیوٹس ہیں نا, جمع کریں تو کل قرآن. اور تجھے کس نے کہہ دیا کہ یہ 14 ہیں؟ ان کو الگ الگ کریں تو محمد کے الگ الگ رنگ ہیں, روح ہیں, نظارے ہیں, صفات ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں. کسی نے محمد کی عظمت دیکھنی ہو کہ محمد کتنا بلند ہے تو علی جیسے جز کو پڑھ کے دیکھ لو.
کسی نے حضور کا صلح والا رنگ دیکھنا ہے، حسن ابن علی کو پڑھ کے دیکھ لو۔ کسی نے حضور علیہ السلام کی شہادت کا رنگ دیکھنا ہے، حسین ابن علی کو پڑھ کے دیکھ لو۔ کسی نے حضور علیہ السلام کی عبادت کا رنگ دیکھنا ہے، امام سجاد کو پڑھ کے دیکھ لو۔ کسی نے حضور علیہ السلام کے علم کو گین کرنے کا رنگ دیکھنا ہے تو باقر العلوم کو پڑھ کے دیکھ لو۔ کسی نے حضور کی فقہ کا رنگ دیکھنا ہے تو جعفر صادق کو پڑھ کے دیکھ لو۔ کسی نے حضور کی برداشت، ٹالرنس، کمپیشن کا رنگ دیکھنا ہے تو موسیٰ کاظم کو پڑھ کے دیکھ لو۔ کسی نے حضور کی رضا کا رنگ دیکھنا ہے تو علی رضا کو پڑھ کے دیکھ لو۔ کسی نے حضور کے تقویٰ طہارت کا رنگ دیکھنا ہے، محمد تقی علی نبی کو پڑھ کے دیکھ لو۔ کسی نے بدر کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہے، احد کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہے، حسن عسکری کو پڑھ کے دیکھ لو۔ کسی نے حضور کی شان مہدیت کا رنگ دیکھنا ہے، محمد مہدی کو پڑھ کے دیکھ لو۔ کسی نے حضور کے ٹکڑے کا رنگ دیکھنا ہے، پاک سیدہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لو۔ حضرت جی 14 کو الگ الگ کرے تو محمد کے الگ الگ رنگ ہے، روپ ہے، نظارے ہیں، جمع کرے تو محمدیت کا عمل ہوتی ہے۔ جب کا پرتاؤ محمد پہ برستا رہا، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے رنگ اتار دیے۔ میں قرآن سے 100 یاد پڑھ سکتا ہوں، کچی بات نہیں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری کئی بات کو رد نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے محمد کے رنگ اتار دیے، اپنے رنگ چڑھا دیے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے انوار الجلیات کے پرتاؤ ڈالے، اپنی عظمت کا رنگ چڑھا دیا، اپنی رفت کا رنگ چڑھا دیا، اپنی رضاکی کا رنگ چڑھا دیا، اپنے غفور الرحیم ہونے کا رنگ چڑھا دیا، اپنے کریم ہونے کا رنگ چڑھا دیا، اپنے ستار العیوب ہونے کا رنگ چڑھا دیا، غفار الذنوب ہونے کا رنگ چڑھا دیا۔ مولوی جی لڑائی نہ کر، جب اللہ کی رحمتیں محمد کے کل پہ برس رہی تھی تو ٹکڑے پہ نہیں برس رہی تھی۔ خاص ہوتی گلے آپ آگے یارو، چلو میں سمجھا دیتا ہوں۔ فرق کریں قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں، بولیں یعنی کہ 114 صورتوں کو جمع کریں تو کل قرآن، الگ الگ کریں تو جو کہنا۔ ذرا صلوات پڑھیں، شوکت صاحب آئیں۔ میں نے شوکت بھائی کو کہا کہ میں نے ابھی 1.5 گھنٹہ پڑھنا ہے، اگر ہمت ہے تو بیٹھ جائیں، مجھے پریشان نہ ہو، نہیں پڑھتا۔ میں نکتہ سمجھا رہا تھا کہ نکتہ سمجھا رہا تھا، کسی کے پاس تو کہتے نہیں جی نہیں، کل قرآن 114 صورتیں کل ہے، جمع کر دیا، ایک جزء نکال دے، سورہ کوثر نکال دیں یا کوئی اور نکال دے اپنی مرضی کی۔ میں اس بچے کو دوں سورہ کوثر نکال دوں، بیٹا سورہ کوثر کو پکڑ کدھر رکھ دے، نیچے زمین پہ۔ بچہ کہے گا حضرت صاحب تھوڑی مت پہ نہیں ماری گئی، یہ قرآن کا ٹکڑا ہے۔ ہوئے ہوئے نہیں سمجھ رہے، وہ میں کہوں گا بیٹا قرآن کا ٹکڑا ہی ہے، قرآن تو نہیں نا۔ بچہ کہے گا بے شک قرآن کل نہیں لیکن قرآن کا ٹکڑا ہے، قرآن کا جز ہے، قرآن کا پارٹ ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ جو پروٹوکول، جو ادب، جو تزئین کل کی ہے وہی جز کی۔ تو یہی میں کہتا ہوں، کل کا نام ہے محمد اور تیرا ہے محمد کے جز۔ جو پروٹوکول کل محمد کا ہے وہی اس کے ٹکڑوں کا ہے۔ جس طرح کل پاک ہے اسی طرح اس کے جز پاک ہے۔ اور حضور ہمارے جملہ بڑا خاص ہے، نور بن گیا، نور بن گیا۔ فلما خلق اللہ تعالی آدم، پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو تخلیق کیا۔ نقطہ بڑا خاص ہے، گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور فرماتے جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کر دیا اللہ نے، کلبوت کو، تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو یار، جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کیا فرشتوں کو نہیں کہا کلمہ پڑھو۔ آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ثم سالک ذالک النور فی صلبہ،
پھر اللہ نے 14 کے نور کو اٹھا کے آدم کے اس کلبوت میں رکھ دیا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت جی وہ سجدہ آدم کا نہیں تھا، وہ سجدہ